السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے چوب چینی کے بارے میں۔ چوب چینی جس کو انگلش کے اندر چائنا روٹ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ ہلکے گلابی کلر کی جڑیں ہوتی ہیں اور انتہائی سخت ہوتی ہیں۔ ان کا پاؤڈر کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ پاکستان، انڈیا اور چائنا کے اندر یہ پودا پیدا ہوتا ہے جس کی جڑ کو چوب چینی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے یہ جو علاقے ہیں، سکردو، بلتستان وغیرہ، ان علاقوں کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کا اگر مزاج دیکھا جائے تو یہ مزاج کے اندر معتدل ہوتی ہے، لیکن ہلکا سا اس کے اندر حرارت یعنی کہ گرمی اور خشکی ہلکی سی اس کی طرف یہ مائل ہوتی ہے۔ ذائقہ اس کا شیریں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت زیادہ فوائد رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے میں ڈسکس کروں گا تو آپ اس بات کو جان لیں گے کہ یہ کتنی قیمتی جڑی بوٹی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے افعال و خاص کی طرف اور اس کے استعمال کی طرف۔ یہ مصفی خون ہوتی ہے۔ جتنے بھی جلدی امراض ہیں ان کے لیے اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً پھوڑا پھنسی ہو، خارش ہو، یا اس کے علاوہ چنبل داد وغیرہ، یا جتنے بھی جلدی امراض ہیں ان کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عورتوں میں چہرے پر جو چھائیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں یا پمپلز وغیرہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی چوب چینی کا خوردنی طور پر استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ مقوی اعضائے رئیسہ ہوتی ہے۔ انسانی جسم کے اندر 3 اعضاء جو دل، دماغ اور جگر ہے، ان کو اعضائے رئیسہ کہا جاتا ہے، اور بعض اطباء جو ہے وہ گردوں کو بھی ان کے اندر شامل کرتے ہیں، یعنی 4 اعضائے رئیسہ مانتے ہیں۔ اعضائے رئیسہ ان اعضاء کو کہا جاتا ہے کہ جن پر انسانی زندگی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ڈیمیج ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ انسان کے جو اعضائے رئیسہ ہے، یعنی دل، دماغ، جگر اور اسی طرح گردے، ان کو یہ طاقت دیتی ہے۔ محرک ہوتی ہے، یعنی پسینہ لانے کا کام کرتی ہے۔ وہ افراد کے جن کو پسینہ نہیں آتا ہے، اس کے استعمال سے ان کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مدر بول ہوتی ہے۔ پیشاب کی بندش میں یا قطرہ قطرہ آنے میں اس کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ یہ پیشاب کھول کے لاتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے اندر حیض کی بندش کے اندر، ماہواری کی بندش کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ماہواری کھل کے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ مقوی با بھی ہوتی ہے کہ با کو قوت اور طاقت دیتی ہے۔ وہ کمزور افراد جو با کی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مفید تصور ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ منظم بھی ہوتی ہے، یعنی کہ نیند لانے کے کام آتی ہے۔ وہ افراد جن کو اچھی طرح نیند نہیں آتی ہے، پرسکون نیند نہیں آتی ہے، وہ اس کو استعمال کر کے اپنی اس بیماری پر قابو پا سکتے ہیں۔ درد شقیقہ کے اندر، جس کو مائیگرین کہا جاتا ہے یا آدھے سر کا درد کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح وہ سر کا درد جو بہت پرانا ہو چکا ہو اور کسی بھی میڈیسن سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو، اس کے لیے بھی اس کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ نزلہ زکام جو کہ بہت پرانا ہو جائے اور مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے بگڑ جائے، اس کے لیے بھی چوب چینی کا استعمال جو ہے مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح اختلاط ذہن، یعنی کہ پاگل پن، جنون، مالی خولیہ، ایسے امراض کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا بہترین فائدہ ہوتا ہے۔ فالج اور راشا کے مریضوں کے اندر بھی یہ مفید ثابت ہوتی ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے ان کے امراض کے اندر خاطر افاقہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو امراض مقد ہوتے ہیں، بواسیر ہوتی ہے یا نواسیر ہوتی ہے، یا اسی طرح بواسیر اسہال اور پیچش ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اس کا استعمال انتہائی مفید ہوتا ہے۔ گردے اور مثانے کے اندر اگر زخم ہو جائیں کسی وجہ سے، پتھری وغیرہ کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے وہ زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ افراد کے جن کو قطرہ قطرہ پیشاب آتا رہتا ہے یا پیشاب کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ مفید ہے کہ اس کے استعمال سے مثانے کو طاقت ملتی ہے اور انسان جو ہے وہ پیشاب کنٹرول کر لیتا ہے۔ اسی طرح امراض اعصاب کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اعصابی کھنچاؤ کے اندر، دردوں کے اندر یہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اوجائے مفاصل کے اندر، یعنی جوڑوں کے دردوں کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں یہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ چوب چینی کی افادیت کے پیش نظر اطباء نے اس کو بہت سارے مرکبات کے اندر شامل کیا ہے۔
اس کے دو معروف مرکب جو ہیں وہ جو اسی کے نام سے ہیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، معجون چوب چینی کے نام سے یہ ہر بڑے دواخانے کی تیار شدہ آپ کو مل جاتی ہے، اور اسی طرح ارکے چوب چینی کے نام سے یہ بھی آپ کو دواخانوں کا تیار عام مارکیٹ میں مل جاتا ہے۔ تو اطیبہ نے اس کو اس طرح کے بہت سارے مرکبات کے اندر اس کو شامل کیا ہے۔ اگر اس کو آپ استعمال کرنا چاہیں پاؤڈر کر کے تو اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ 5 سے 7 ماشا تک ہوتی ہے۔ آپ اس کو سادہ پانی سے استعمال کر سکتے ہیں، صبح شام بعد از غذا 5 سے 7 گرام آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جتنے فوائد جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے استعمال سے آپ ان فوائد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستو اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔